مسلمانوں نے فاتحہ خوانی کی، مسجدوں میں جا جا کر رو رو کر دعائیں مانگی، قرآن خوانی کا نظم کیا، عورتوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر دعائیں کی۔ کیا بی جے پی کو ہرا پائے؟ میرے بھائی، بی جے پی کو ہرانے کے لیے کیوں پیچھے پڑے ہو؟ بی جے پی کو ہرانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا؟ کبھی اکیلے میں، تنہائی میں، گھر کے کسی کونے میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے ذہن سے یہ سوال کیجئے گا کہ تم بی جے پی کو ہرانے پر کیوں لگے ہو؟ ارے میرے بھائی، تم جس کو جتانا چاہتے ہو، کیا وہ عبدالغفار ہے؟ کیا وہ عبد الرحمن ہے؟ کیا وہ رفیق ہے؟ میرے بھائی، آنکھیں کھولو۔ کیا اس لیے ہرانا چاہتے ہو کہ بی جے پی ہارے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر اس لیے ہرانا چاہتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا ہمیشہ بی جے پی ہی سرکار میں رہی ہے؟ کیا مودی سرکار ہمیشہ سے حکومت کرتی آئی ہے؟ اگر نہیں کرتی آئی ہے تو آنکھیں کھولو کہ ان کی غیر موجودگی میں کیا انصاف تھا؟ کیا یہاں پر پوری طریقے سے سب مل جل کر رہتے تھے؟ کیا یہاں پر چوری نہیں ہوتی تھی؟ کیا یہاں ناانصافی نہیں ہوتی تھی؟ کیا مسلمانوں کو آتنکواد کے نام پر 11 12 13 سال تک بے قصور جیلوں میں نہیں سڑایا جاتا تھا؟ کیوں ہرانے پر تلے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ بی جے پی ہار جائے گی یا بی جے پی جیت جائے گی تو مسلمانوں پر ظلم کرے گی؟ میرے بھائی، دوسرا والا جیتے گا تو وہ ظلم نہیں کرے گا۔ بی جے پی جیت جائے گی تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا، جو دوسرا والا جیت جائے گا تو وہ نقصان نہیں کرے گا۔ بی جے پی جیت جائے گی تو بھرشٹاچار ہوگا، دوسرا والا جیتے گا تو بھرشٹاچار نہیں ہوگا۔ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرو۔ بی جے پی جیتے گی تو مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے۔ تم کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ کتنے روزے رکھتے ہو؟ کتنا سچ بولتے ہو؟ تمہیں فجر کی نماز میں اٹھنے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، بالکل بھی وقت نہیں ہے، لیکن تب تم چیخ چیخ کر کہو گے جب مودی تالا لگائے گا کہ ہماری مسجدوں کو تالا لگا رہا ہے۔ دوسرا والا جیتے گا تو تمہیں حج اور عمرہ کرائے گا، تمہیں سچی راہ دکھا دے گا۔ یا پھر یہ چاہتے ہو کہ کوئی مسلمان حکومت کرے ہندوستان پر، کوئی مسلمان آئے گا تبھی سب کچھ ٹھیک ہوئے گا؟ اگر تم یہ سوچتے ہو تو تم عقل کے اندھے ہو، جس کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ بالکل قرآن کے شروع میں سورہ فاتحہ کو جیسے ہی آپ ختم کریں گے اور سورہ بقرہ شروع کریں گے، چند ہی لمحوں کے بعد یہ آیت آپ کے سامنے آئے گی: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، یہ اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان آئے، اسلامی حکومت آئے گی، اسلام کا ماننے والا آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں شراب حرام ہے، اسلام میں زنا حرام ہے، اسلام میں چوری حرام ہے، اسلام میں شراب حرام ہے۔ اسلام ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان کوئی آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ سوچتے ہو تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ اپنے ہی بالکل پڑوسی ملک پاکستان کو دیکھ لو، وہاں کس کی حکومت ہے؟ وہاں مسلمانی حکومت ہوتے ہوئے بھی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وہاں فلم چل رہی ہیں، سب سے زیادہ فحاشی کے ڈرامے وہاں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مجرم پاکستان میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوٹ پاکستان میں ہے۔ وہاں کا عمران جو پی ایم ہے، وہ یہ دعویٰ کر کے حکومت میں آیا تھا کہ میں جب حاکم بنوں گا، جب میں پی ایم بنوں گا تو اس دعوے کے ساتھ بنوں گا کہ میں پاکستان کو مدینے کی ریاست بنا کر چھوڑوں گا۔ کیا وہ مدینے کی ریاست بنا؟ کیا وہاں مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے؟ کیا وہاں پر جب علماء کرام اور حفاظ کرام نے موجودہ سرکار کے خلاف احتجاج کیا تو کیا پی ایم نے ان پر گولیاں نہیں برسائیں؟ آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہندو یہ کہہ دے کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل کرو، اس پر اتنی زیادہ چرچا کرو، اس کو اتنے لائک کمنٹ شیئر اتنے زیادہ کرو کہ جب تک وہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نیوز روم میں ہیرو بن کر دنیا کے سامنے پیش نہ ہو جائے۔ لیکن یہی بات جب ایک مولوی کہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اگر یہ بات مولوی کہہ دے تو اس کو گالیاں دینے لگتے ہو۔ یہی بات غیر مسلم کہہ دے تو اس کو اپنے سر پر بٹھا لیتے ہو، اور یہی بات مولوی کہہ دے تو کہتے ہو یہ مولوی روزہ اور نماز اور حج ان چیزوں سے اوپر کب اٹھے گا؟ آپ کو سلمان خان کی ایک ایک اپڈیٹ کے بارے میں معلوم ہے،
آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا تھا، ہاتھ کاٹے تھے یا نہیں کاٹے تھے، یہ فیکٹ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی نیو کتنے سال میں ہوئی تھی، آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس میں کتنے مستریوں نے کام کیا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے وہاں کتنے کاریگر کام کرتے تھے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کتنے مزدور کام کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سونے کا اسٹائل کیسا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں، کتنی بیویاں تھیں، اور تھیں تو اتنی شادیاں کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں؟ آپ کو شاہ رخ خان، سلمان خان کی ایک ایک اپڈیٹ کے بارے میں معلوم ہے؟ کیا آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے؟ کیا یہ ہندو تھے؟ ارے نہیں میرے بھائی، گوگل پہ سرچ کر لو، یہ لوگ بھی مسلمان تھے۔ حضرت علی بھی مسلمان ہیں، حضرت عمر بھی مسلمان ہے، عمر فاروق بھی مسلمان ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہے، میرے بھائی خالد بن ولید بھی مسلمان ہیں۔ انہیں ہندو نہ سمجھو، ان کی بھی ہسٹری پڑھو، انہیں بھی گوگل پہ سرچ کرو، یوٹیوب پر ان کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، ان کی جو زندگی کے جو عمل ہیں، جو زندگی کی پوری ان کی روزمرہ کی زندگی تھی وہ کیسی تھی، انہوں نے کس طریقے سے دنیا پہ حکومت کری۔ کیا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ کعبے کے مشرکین کے بیچ میں تمہارا پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے پیار، محبت، عاجزی، انکساری اور سادگی کے ساتھ کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھے رہتے تھے، کعبے کے برابر میں بیٹھے رہتے تھے، مشرکین برابر میں بیٹھے رہتے تھے، مشرکین کی باتوں کو سنتے تھے، ان کے غصے کو سنتے تھے، پیار سے، سادگی سے، مصلحتاً ان کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ اسلامک ہسٹری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جب اسلام دنیا میں نہیں پھیلا تھا، وہ اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا جملہ انہیں پلٹ کر ریٹرن نہیں کیا کہ بات کرنا ناممکن ہو جائے۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ ایک تعلق، ایک نرمی بیچ میں قائم رہے۔ ایسا جملہ میں نہ کہہ دوں کہ ان کے دل میں میرے لیے نفرت، یا ان کے دل میں میرے لیے ایسی دیوار کھڑی ہو جائے کہ یہ میری طرف بالکل بھی نہ آئیں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہی لوگوں سے اپنے مشن کے تحت کام لینا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مشن میں کامیاب بھی ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور سب سے بڑے اسلام کے علمبردار ثابت ہوئے۔ میرے بھائی، آپ بی جے پی کو تب تک نہیں ہرا سکتے جب تک آپ کے اعمال خود آپ درست نہ کر لیں۔ آپ پوری دنیا پر چرچا کرتے گھومتے ہیں، آپ پوری دنیا کے بارے میں کہتے ہیں، آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھرا ہوا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے۔ میرے بھائی، کسی کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی مسلمان کو سدھرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک انسان کو سدھرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک انسان کو، اور وہ انسان آپ خود ہیں۔ آپ کسی سے نہ کہیں سدھر جائیں، آپ خود کہیں کہ میں آج سے اپنے اعمالوں کو درست کرتا ہوں، توبۃ النصوح کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کیونکہ قرآن پاک میں سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع جو کرے گا اسی کے بارے میں ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قرآن پاک کا پیغام یہ ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تمہارا ہی لشکر غالب رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم اگر ایمان والے ہو۔ اور ایمان والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، یہاں تک کہ جتنی بھی دنیا میں ساری چیزیں تمہیں پیاری ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری چیز جب تک میری راہ میں قربان نہ کر دو گے، اور ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے، تب تک تم سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اس حدیث پر کھرے اترتے ہیں اور ہم کسی کو ہرانے کی بات کرتے ہیں؟ میرے بھائی، بہت زیادہ ہو چکا ہے ہرانا، اب ہارنے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے قدم بڑھائیے۔ اور جیتنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے راستے پر ہم اور آپ چلیں۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک